السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے دادا کی جائیداد میں یتیم پوتی کی وراثت کا مسئلہ۔ اگر آپ کے ذہن میں اس ٹاپک کو لے کر ڈاؤٹس ہوں، شکوک و شبہات ہوں تو یہ ویڈیو آپ لاسٹ تک سنیے، انشاءاللہ آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہوں گے اور آپ کے سارے اشکالات کا ازالہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ دادا کی وراثت سے یتیم پوتا ہمیشہ محجوب محروم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت میں پوتا دادا کا وارث ہوتا ہے اور دوسری حالت میں پوتا دادا کا وارث نہیں ہوتا۔ پہلی حالت جس میں پوتا دادا کا وارث ہوتا ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دادا کی وفات کے وقت اس کے بیٹوں میں کوئی زندہ نہیں ہوتا، نہ اس پوتے کا باپ نہ کوئی اور بیٹا، کوئی بیٹا سرے سے نہیں ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں پوتا اپنے دادا کے مال کا دادا کی وفات کے بعد وارث ہوتا ہے۔ دوسری حالت جس میں پوتا دادا کا وارث نہیں ہوتا ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دادا کی وفات کے وقت دادا کے ایک یا اس سے زائد بیٹے زندہ ہوتے ہیں، یعنی جو یتیم پوتا ہے اس کے باپ کا تو انتقال ہو گیا، لیکن اس کے دادا کے اپنے دوسرے بیٹوں میں سے بعض ایک یا دو جتنے بھی کچھ زندہ ہوتے ہیں، ایک ہو یا ایک سے زیادہ۔ تو اس صورت میں یتیم پوتا جس کا باپ مر چکا ہے، یتیم پوتا دادا کے مال سے وارث نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ تو اس کیوں کے جواب میں آپ کے سامنے اسلام کی 4 اصولی باتیں رکھتا ہوں۔ اگر آپ ان چاروں اصولی باتوں کو غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے اور آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں اصول کیا ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ سمجھ لیں کہ اسلام کے نظام وراثت میں جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے مرنے کے بعد اس کا وارث بنتا ہے تو ان دونوں کے مابین کئی طرح کا تعلق ہوتا ہے، جن میں سے ایک اہم تعلق یہ ہوتا ہے کہ اگر وارث میل ہے، مذکر ہے، تو یہ جس شخص کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں وارث ہوتا ہے وہ اگر زندہ ہو، وہ باحیات ہو، تو اس کی زندگی میں اس کے اخراجات کا بوجھ اس کے سر پر ہوتا ہے۔ یعنی یہ مورث جس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں وارث بنتا ہے، اس کی حیات میں اس کے سارے ایکسپنسز کا برڈن اس کے سر پر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم آئے تو یہ وارث رسپانسبل ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اس کی زندگی میں اس کی ذمہ داریوں کا جو بوجھ اس کے سر پر تھا، اس کی جو رسپانسبلٹی تھی، جو ذمہ داری تھی، اس کا بینیفٹ اس کو یہ ملتا ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ مورث اگر اپنی زندگی بیمار ہو جائے تو اس کے علاج معالجے کی ساری ذمہ داری اس وارث کے سر ہوگی، یہ رسپانسبل ہوگا اس کے علاج معالجے کا، اس کی دیکھ بھال کا۔ تو اسلام اسے اس کی ذمہ داری کا بینیفٹ یہ دیتا ہے کہ وہ آدمی اگر مر گیا تو اس کے مال میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ اصول باقاعدہ قرآن میں ذکر ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یعنی جو کسی کا وارث ہوگا تو اس کی زندگی میں اس کے خرچ کی ذمہ داری اس کے کندھے پر ہوگی۔ اب اس اصول کی روشنی میں دادا کی جائیداد میں یتیم پوتے کی وراثت کے مسئلے کو دیکھ لیں۔ پہلی حالت کیا تھی کہ اگر دادا کے اپنے بیٹے نہ ہوں تو پوتا وارث ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں معاملہ یہ ہے کہ یہ پوتا اپنے دادا کی حیات میں اپنے دادا کے اخراجات، ان کے ایکسپنسز کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بیٹے نہیں ہیں، اس لیے ساری ذمہ داری پوتے کے سر آ گئی۔ دادا کو کچھ بھی ہوا، وہ بیمار ہوا، پریشان ہوا، کسی بھی پرابلم کا شکار ہوا تو سارا برڈن اس پوتے کے سر پر ہے۔ اس لیے اس کنڈیشن میں اگر اس پوتے کی حیات میں دادا کی وفات ہوئی تو دادا کے مال میں اس کا حصہ ہے۔ لیکن دوسری حالت کہ دادا کی حیات میں اس کے اپنے بیٹے بھی زندہ ہوں اور یتیم پوتا ہوں، تو اس کنڈیشن میں اگر دادا کی حیات میں دادا کو کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل بیمار ہوتا ہے، تو اس کے علاج معالجے کی ساری ذمہ داری، ساری رسپانسبلٹی کس کے سر ہے؟ اس کے اپنے بیٹوں کے سر ہے۔ دادا کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس کے اپنے خود کے بیٹے ذمہ دار ہوں گے، وہ رسپانسبل ہوں گے اپنے دادا کے علاج معالجے کا، اس کے ہر طرح کی ذمہ داریوں کا۔ تو اس کیس میں پوتا رسپانسبل نہیں ہے۔ اس لیے اس کیس میں اگر دادا کی وفات ہوتی ہے تو اس کے وہ بیٹے جو اس کی حیات میں
اس کے سارے ٹینشن کے ذمہ دار تھے، اس کے سارے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والے تھے، ان کے کندھوں پر اس کے ایکسپینسز، اس کے اخراجات کی ذمہ داری تھی. اب دادا کے مرنے کے بعد جب لینے کی باری آئے گی تو حصہ بھی انہی بیٹوں کو ملے گا، نہ کہ پوتے کو، کیونکہ اس کیس میں پوتا اپنے دادا کی حیات میں اپنے دادا کے ایکسپینسز، ان کے نفقے اور ان کے علاج معالجے کا رسپانسبل نہیں ہوتا، ذمہ دار نہیں ہوتا. میرے خیال سے اب یہ مسئلہ کافی حد تک واضح ہو چکا ہوگا. اب آئیے اسی بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. دیکھیے یہ اسلام نے جو نظام رکھا ہے نا، حقیقت میں یہی نیچرل جسٹس ہے. اور اگر ہم اپنے سماج میں غور کریں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں غور کریں، تو ہم بھی اسی اصول پہ چل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک زید نامی شخص ہے. سپوز کہ زید نامی ایک شخص ہے جس کی 3 بیٹے ہیں، اور تینوں بیٹوں کے بھی اپنے بیٹے ہیں، یعنی زید کے بیٹے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں. اب ہوا یہ کہ 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کے بعد صرف اس کے 2 بیٹے بچے، اور ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، البتہ اس کے بچے ہیں. اب اگر یہ زید کسی بیماری کا شکار ہو جائے، ہاسپٹلائز کی ضرورت ہو اور اس کی کوئی دیکھ بھال نہ کرتا ہو، تو سماج والے کس کو آ کے بولیں گے کہ تم زید کا علاج کراؤ؟ زید کے بیٹوں کو آ کے بولیں گے، ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ان سے بات کریں گے کہ تمہارا باپ پرابلم میں ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے، جاؤ اپنے ابا کی دیکھ بھال کرو، علاج کراؤ. پوتے کو آگے کوئی نہیں بولے گا. ہمارے سماج کی بھی یہی حالت ہے کہ اس کنڈیشن میں ہمارا سماج زید کی بیماری کی ساری رسپانسبلٹی، ساری ذمہ داری، اس کے علاج معالجے کی ذمہ داری کس پہ ڈالے گا؟ ہمارا سماج اس کے بیٹوں پہ ڈالے گا، پوتے پہ نہیں ڈالے گا. کوئی آ کے پوتے کو نہیں بولے گا کہ بھائی تم جا کے اپنے دادا کا علاج کرو، کیونکہ بیٹے موجود ہیں. پہلے بیٹوں کو آدمی جا کے بولے گا. اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دادا کی حیات میں دادا کو اگر کچھ دینا ہو تو اس کے بیٹے ذمہ دار ہوں، تو جب دادا سے کچھ ملنے کی باری آئے تو بھی بیٹوں ہی کو ملنا چاہیے. یہ پوتا جب دادا کو دینے کی بات آئی تب آگے نہیں کھڑا تھا، تو لینے کے ٹائم کیسے آ سکتا ہے؟ یہی انصاف ہے. البتہ اگر زید کے سارے بیٹے فوت ہو جائیں، اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں انتقال کر جائیں، تینوں کی ڈیتھ ہو جائے، اس کے صرف پوتے بچے، اب دادا اگر بیمار ہو جائے تو دنیا والے اس کے پوتوں کو آ کے پکڑیں گے کہ تمہارا دادا بیمار ہے، علاج کراؤ. اس کیس میں دادا کے ایکسپینسز کی ذمہ داری، نفقے کی ذمہ داری، علاج معالجے کی ذمہ داری پوتوں کے سر آ گئی. اب دادا کے خرچ کا، دادا کے نفقے کا مسئلہ، دادا کی بیماری کا مسئلہ، سارا ٹینشن ان پوتوں کے سر ہے. تو اس کیس میں اگر دادا کا انتقال ہوتا ہے تو دادا کی پراپرٹی میں پوتوں کا حق ہوگا. اسلام حق دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ اس کنڈیشن میں پوتے لوگ دادا کو جب دینا ہوا تو کھڑے تھے، تو جب لینے کی بات آئے گی تو بھی ان کا حق بنتا ہے. حقیقت میں یہی جسٹس ہے، یہی انصاف ہے. اگر ہم ایک جملے میں کہیں تو بات یوں بنتی ہے کہ دادا کو جب دینے کی باری تھی تو جو لوگ دینے کے لیے کھڑے تھے، جب دادا سے لینے کی باری آئے گی تب بھی انہی کا حق ہوگا. یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے کہ جب دادا کی ذمہ داری سنبھالنی ہو تو پوتوں پر ذمہ داری نہ آئے، اور جب دادا سے لینا ہو تو پوتوں کو دیا جائے. یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. تو یہ پہلی اصولی بات تھی جسے میں نے آپ کے سامنے واضح کیا. اس سے اس مسئلے کو سمجھنے میں کافی حد تک آسانی ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسری اصولی بات دیکھتے ہیں. دوسری اصولی بات یہ ہے کہ اسلام میں ملکیت کا حق، اونرشپ کا حق سب کو حاصل ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، باپ ہو یا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی عمر کا ہو، اسے ملکیت کا، اونرشپ کا حق حاصل ہے. یہ اسلام کا رول ہے. لیکن ہمارے ملک میں جو فیملی لا چلتا ہے ہندوؤں کا، بہت سارے مسلمانوں نے بھی اسے اڈاپٹ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے پرابلم آتی ہے. ہندوؤں کے فیملی لا میں کیا دکھائی دیتا ہے کہ ان کے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کا نظام چلتا ہے، اور اونرشپ صرف ایک شخص کو حاصل ہوتی ہے جو گھر کا اگوا ہے. ایک باپ ہے، زندہ ہے، تو اس کے سارے بچے کماتے ہیں، تو ساری کمائی کی ملکیت، اونرشپ ان کی نہیں ہوتی، وہ لا کے ابا کے پاس جمع کرتے ہیں اور ابا کے کھاتے میں جاتا ہے سب کچھ. ان کی خود کی کوئی اونرشپ نہیں ہے، کوئی ملکیت نہیں ہے. اب جو شخص اس فیملی نظام کو، مشترکہ خاندان کو، جوائنٹ فیملی سسٹم کو لے کے چل رہا ہے اور بالکل اسی رول کو فالو کر رہا ہے، تو یہ رول فالو کرتے ہوئے اگر کسی فیملی میں دادا کی حیات میں بیٹے کا انتقال ہو گیا تو پوتے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے باپ نے جو کچھ کمایا تھا سب دے دیا تھا دادا کو. ان کے باپ کی کوئی
ऑनरशिप नहीं थी, उनके बाप के पास जीरो बैलेंस था, कुछ भी नहीं था। तो अब मामला ये आता है कि यतीम पोते खाली हाथ हो जाते हैं, यानी उनके बाप की जिंदगी भर की मेहनत दादा को ट्रांसफर हो गई और उनके बाप की जायदाद में उनके बेटों का हिस्सा नहीं मिला, जिसे हम पोता कहते हैं। तो चूंकि हमने ये सिस्टम एडॉप्ट करके रखा है, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम लेके चलते हैं, इसलिए हम इस्लाम के कानून को इस नजरिए से देखते हैं, जहां पे हर शख्स को ओनरशिप हासिल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि एक बेटे ने जिंदगी भर कमाया है और कमा के अपने बाप को दे दिया है, अब वो मर गया तो उसके बच्चों को कुछ ना मिले, यकीनन ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम का यह कानून नहीं है। इस्लाम का कानून यह है कि एक बेटे ने जो कुछ कमाया उसका खुद का, वो मरेगा तो उसका माल उसके बच्चों में आएगा, उसका कमाया उसके बाप का नहीं होगा। तो इस्लामी फैमिली लॉ के हिसाब से आप देखेंगे तो यहां पे वो प्रॉब्लम नहीं दिखती है जो गैरों के फैमिली लॉ में दिखती है। लोग क्या कहते हैं, यतीम बच्चे कहां जाएंगे, तो उनके जहन में तस्वुर क्या है, उनके दिमाग में क्या है, उनके दिमाग में वो दूसरों का फैमिली लॉ है कि यतीम के बाप के पास तो कुछ है ही नहीं, उसके बाप को जीरो समझते हैं, जीरो बैलेंस समझते हैं बाप के पास, तो कहते हैं अब कहां जाए। लेकिन इस्लामिक फैमिली लॉ में यतीम बच्चों का बाप जीरो पे नहीं था, उसने जो कुछ कमाया था उसका वो मालिक था, वो अब ट्रांसफर होगा उसके बच्चों को। इसलिए इस्लामिक फैमिली में यह भी हो सकता है कि यतीम पोता करोड़पति हो, अपने दादा से भी ज्यादा प्रॉपर्टी ऑन करता हो। मसलन एक मुस्लिम फैमिली है, उसमें एक जैद है, उसके 3 बच्चे हैं। मान लीजिए उसके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसका एक बेटा था बकर, मान लीजिए 6 करोड़ कमाया उसने, 6 करोड़ कमा के वो मर गया, तो उसका जो ये 6 करोड़ है वो उसके बाप को थोड़ी मिल जाएगा। अब यहां पे वो बात ही नहीं है कि यतीम क्या करेगा, भाई उसके बाप का माल मिला ना, करोड़ों मिला, दादा से ज्यादा प्रॉपर्टी उसके पास है, पोतों के पास है। इसीलिए इस्लाम ने रूल ये रखा है, यतीम का जो बाप है उसके बाप की प्रॉपर्टी में बेटों को तो मिलेगा, उसके साथ साथ ये जो यतीम है ना उसके दादा को भी मिलेगा 1/6। यानी ये जो मैंने मिसाल दी 6 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास थी, तो इस केस में यतीम के दादा को 1 करोड़ मिलेगा, बाकी 5 करोड़ उसकी फैमिली में ट्रांसफर होगा। बच्चे अगर उनकी दादी या मां नहीं है तो सारा 5 करोड़ इन बच्चों को, यतीम बच्चों को 5 करोड़ मिलेगा। था 6 करोड़, 1 करोड़ दादा को मिला। तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से चलेंगे तो जरूरी नहीं कि पोता गरीब फकीर हो, बल्कि पोता करोड़पति भी हो सकता है। और ऐसी सूरत में पोता दादा का मुंह नहीं देखेगा, दादा उसका मुंह देखे कि भी मरने वाला तुम्हारा बाप था, हमारा बेटा था। यानी दादा यतीम पोतों से क्या बोले कि बच्चा लोग वो तुम्हारा बाप था लेकिन हमारा बेटा था, तुम लोग उसकी जायदाद ले रहे हो, हमें भी कुछ दो। तो इस्लाम ने यकीनन उसका रखा है 1/6। तो ये जो मसला है ना असल ओनरशिप का है। हमारे मुल्क में जो गैरों का फैमिली लॉ है ना उसमें सबके पास ओनरशिप नहीं है, इसलिए यतीम कंगाल दिखाई देता है। लेकिन इस्लामिक लॉ के हिसाब से चलेंगे तो यतीम कंगाल नहीं दिखाई देगा, बल्कि कभी कभी यतीम बहुत मालदार होगा, इतना मालदार होगा कि वो किसी का मोहताज नहीं होगा, बल्कि उसका दादा हो सकता है उसका मोहताज हो, उसके दादा को वहां से हिस्सा मिले। और इस्लाम ने 1/6 रखा भी है। तो ये मसला भी बहुत अहम है ओनरशिप का। जो लोग भी इस मसले पे इतराज उठाते ना उनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि बेटे ने सब कमा कमा के अब्बा को दिया है, अभी वो मर गया, वो इत्तेफाक से बेटा, तो उसके बच्चों को क्यों ना मिले। तो दिमाग से पहले ये बात निकालो और इस्लाम का जो फैमिली निज़ाम है उसे दिमाग में पहले बिठाओ कि भैया यहाँ सबके लिए ओनरशिप है। इसलिए अगर कोई बच्चा यतीम हुआ तो यतीम बच्चे को गर्चे अपने दादा से ना मिले लेकिन अपने बाप का माल उसको मिलेगा। तो ये दूसरा उसूल है जो समझने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। इस सिलसिले में इस्लाम में जो तीसरी उसूली बात है वो ये कि इस्लाम के निज़ाम विरासत में वारिसीन की गुर्बत या उनके फ़क्र फ़ाक़ा, उनकी मुफलिसी को पेश नज़र रख के हिस्से नहीं दिए जाते हैं। इस्लाम में जो विरासत बढ़ती है, विरासत का माल बढ़ता है, वो माल गरीब फ़कीर को देख के नहीं बढ़ता है, ये माल रिश्ते की बुनियाद पे बढ़ता है। रिश्ते और कुछ ख़ास किस्म के ताल्लुक़ होते हैं, रिश्ता है, क़ुर्बत है, ताल्लुक़ है, ये सब चीज़ें बुनियाद होती हैं किसी शख्स के वारिस बनने की। उसका गरीब होना या फ़कीर होना ये चीज़ बुनियादी नहीं होती है विरासत में। फ़क्र फ़ाक़े के लिए इस्लाम में एक अलग निज़ाम है, ज़कात का निज़ाम है, नफ़क़े का निज़ाम है, पूरा अलग निज़ाम है उसके लिए। लेकिन ये विरासत ये एक अलग ही निज़ाम है।
وراثت کسی کے مرنے کے بعد اس کا مال کس کس کو دیا جائے، تو یہ فیصلہ کرتے وقت اسلام نے وارثین کے فقر و فاقے کو بالکل بنیاد نہیں بنایا ہے۔ چنانچہ مثال سے یوں سمجھے، باپ کے 2 بیٹے ہیں، بیٹوں میں سے ایک بیٹا ارب پتی ہے، دوسرے کے پاس لاکھوں بھی نہیں ہے، وہ بھکاری ہے، اور ان دونوں کا باپ 5 لاکھ چھوڑ کے مرتا ہے، تو یہ 5 لاکھ کیسے بٹے گا؟ وہ جو اربوں کا مالک ہے اسے بھی 2.5 لاکھ، اور جو بھکاری ہے اسے بھی 2.5 لاکھ۔ یہاں یہ بالکل نہیں دیکھا جائے گا کہ بھیا اس کے پاس تو آلریڈی 1 ارب روپے ہیں، یہ 5 لاکھ اٹھا کے دے دو اس غریب کو، نہیں۔ اسلام کے قانون وراثت کی روح سے دونوں بیٹوں کو برابر برابر ملے گا، یہاں اس کی غربت کوئی اثر نہیں دکھائے گی۔ تو اسلام کی تیسری اصولی بات ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ وراثت کے معاملے میں بالکل حوالہ نہ دے کہ وہ غریب ہے، فقیر ہے، یتیم ہے، یہ اس کا کیا بنے گا، نہیں 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 نہیں، ان سب کا حل اسلام نے دوسرے طریقے پہ پیش کیا ہے، وراثت کے طریقے پہ نہیں۔ اور اس کے پیچھے ایک لاجک بھی ہے، ایک وجہ بھی ہے۔ اگر غربت کا حل، غریبی فقیری کا حل وراثت میں رکھا جاتا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ایک آدمی مال چھوڑ کے ہی مرے گا؟ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مر جائے اور اس کے پاس 0 پراپرٹی ہے، بلکہ الٹا کتنے لوگ مر جاتے ہیں مائنس میں جاتے ہیں، تو پھر ان غریبوں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو اس بات کو بھی سمجھیں کہ وراثت کو اگر بنیاد بنا دیں گے غریبی دور کرنے کا، تو وراثت سے یہ غریبی کے مسئلے ہر جگہ حل ہو ہی نہیں سکتے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یہ ہر کیس میں اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ تیسرا اہم اسلامی اصول ہے، اس کو سمجھے۔ اس لیے وراثت کے باب میں کسی کی غربت کا حوالہ نہ دے، کسی کی غربت، کسی کا فقر و فاقہ، کسی کی پریشانی کا کوئی مسئلہ ہے تو اسلام کے جو دوسرے نظام ہیں ان پر بات کی جائے، وراثت پر نہیں۔ وراثت پر بات کی جائے تو صرف رشتے کا تعلق بتائیں، قرب کو دکھائیں، اور جو اسلام نے بنیادیں بتائی ہیں وراثت کی ان چیزوں پر بات ہوگی، وراثت کو لے کے غریبی پہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام کا یہ تیسرا اصول تھا جو آپ کے سامنے واضح کیا گیا کہ وراثت کی جو تقسیم ہے اس کی بنیاد غربت نہیں ہے، فقر و فاقہ نہیں، رشتہ ہے اور دوسرے تعلقات ہیں۔ رہا مسئلہ غربت کا حل کیا ہو تو اسے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام کا چوتھا اصول یہ جو وراثت سے ہٹ کر ہے کہ اگر کوئی یتیم ہے اور مالدار نہیں ہے، اس کی پرورش کا مسئلہ ہے۔ میں نے دوسرے اصول کے تحت بتایا کہ کوئی یتیم ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ غریب ہو، اپنے باپ سے کروڑوں بھی پا سکتا ہے، لیکن کبھی اگر یتیم غریب ثابت ہوا، پریشان حال ہوا، اس کی پرورش کی ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں اسلام کا جو حل ہے اسی کو میں چوتھے اصول کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر بچے یتیم ہو گئے ہیں تو ان کی پرورش کا جو مسئلہ ہے، اسلام نے اس پرورش کی ذمہ داری اس کے وارث پر ڈالی ہے۔ یہ جو سوال کیا تھا نا کہ پھر یتیم پوتوں کو وراثت نہیں دیں گے تو وہ کہاں جائیں گے، تو یہ وراثت کے باب میں یہ سوال رانگ ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ دادا کے پاس وراثت ہو؟ اگر وراثت نہ ہوگی تو یہ سوال کر کے آپ کیا کر لیں گے؟ اس لیے اسلام نے اس مسئلے کا وہ حل دیا ہے جو پرماننٹ حل ہے، جو پریکٹیکل ہے، جو ہر حال میں اپلائی ہو سکتا ہے۔ تو حل کیا ہے میرے بھائی؟ یتیم بچوں کا حل کیا؟ یتیم بچوں کا حل یہ ہے، اس کی ایک ترتیب دی ہے اسلام نے کہ اس کے اخراجات کی ذمہ داری فلاں پر، فلاں نہیں تو فلاں پر، فلاں نہیں ہے تو فلاں پر۔ تو قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 233 میں اللہ نے فرمایا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، کہ جو وارث ہے مورث کی ذمہ داری، اس کے اخراجات کی، اس کے خرچے کی ذمہ داری، اس کے نفقے کی ذمہ داری وارث پر ہوگی۔ یعنی کوئی شخص غریب ہے، پریشان حال ہے، تو اس کے خرچ کی ذمہ داری کس کے سر ہے؟ اس کے خرچ کی ذمہ داری اس کے سر ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کا وارث بن سکتا ہے۔ تو یہ جو یتیم پوتوں کا مسئلہ ہے، تو اگر یہ مالدار ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر یہ غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، تو ان کی دیکھ بھال کی ساری ذمہ داری ان کے میل وارث پر ہوگی جو مذکر وارث ہے۔ اور مذکر وارث کون ہوگا پوتوں کا؟ دادا جب تک زندہ ہے۔ اس لیے دادا ان پوتوں کا سارا خرچہ اٹھائے گا۔ دادا جب تک زندہ ہے، جب تک اپنے پوتے پوتیوں کے خرچ کا ذمہ دار ہے، ان کا جو بھی خرچہ ہے، کپڑا لتا، پڑھائی لکھائی، علاج، معالجہ، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دادا کی ذمہ داری ہے۔ یہ فرق سمجھیے گا، یہ وراثت کا کیس نہیں ہے۔ وراثت کے کیس میں دادا مرے گا تو اس کے مال سے پوتوں کا کوئی حصہ نہیں، لیکن یہ نفقے کی بات ہے، یعنی ان کا خرچ کیسے چلے گا، تو ان کے خرچ کا پورا ذمہ دار دادا ہے۔ اور اگر دادا نہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک لائن لگی ہوئی ہے کہ دادا ہوگا تو ان بچوں کا ذمہ دار ہوگا، دادا نہیں تو پھر یہ نہیں تو پھر یہ، کوئی نہیں ہے تو پھر بیت المال ذمہ دار ہوگا۔ اسلام نے وہ نظام دیا ہے یتیم بچوں کی پرورش کا کہ وہ پریکٹیکل ہے،
وہ اپلائی ہو سکتا ہے. تو دادا جب تک زندہ ہے دادا ان بچوں کی پرورش کا ذمہ دار ہے, ان بچوں کے علاج معالجے کا, ان کے ایکسپنسز کا پورا برڈن دادا کے سر ہے. اور اس نظام میں بڑا فائدہ ہے. دیکھیے جو یتیم بچے ہیں نا انہیں مدد کی ضرورت بر وقت ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان بچوں کو بھی دادا کے مال میں وارث بنانا چاہیے, وارث بنانا چاہیے تو ان کو وراثت ملے گی کب؟ وہ دادا کے مرنے کا انتظار کریں. ابھی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ان کو پڑھائی لکھائی کی ضرورت ہے. پیسہ کہاں سے لاؤ گے؟ دادا کا مرڈر کرو گے؟ ہاں کہاں سے لاؤ گے پیسہ؟ کیونکہ پیسہ اسلام میں وراثت کا پیسہ کب ملے گا؟ مرنے کے بعد ملے گا. ابھی دادا زندہ ہے, کہاں سے لاؤ گے اس کا پیسہ؟ لیکن اسلام نے جو حل پیش کیا ہے وہ بر وقت اپلائی ہوتا ہے. یعنی ابھی یہ بچے یتیم ہوئے, اب دادا کے کندھوں پر ذمہ داری آ گئی, فوراً دادا ذمہ دار ہو گیا, ابھی ان بچوں پہ خرچہ کرے. یعنی ان بچوں کو ویٹ نہیں کرنا دادا کے مرنے کا, فوراً ان کا خرچہ دادا کو جاری کرنا پڑے گا فوراً. اگر اس کے پاس کوئی سورس آف انکم ہے تو وہاں سے, نہیں تو پراپرٹی بیچ کے دادا کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو پال پوس کے بڑا کرے, ان کی شادی بیاہ کرے, ان کی پڑھائی کا لکھائی کا انتظام کرے, ان کی ساری ٹینشن وہ سنبھالے. تو اسلامی نظام میں ایک فائدہ ہے کہ ان بچوں کو بر وقت مدد مل جاتی ہے, بر وقت. اچھا دوسرے اینگل سے ایک اور فائدہ یہ کہ ان بچوں کو ضرورت کے مطابق مدد ملتی ہے, کیونکہ دادا پہ جو ذمہ داری ہے اخراج کی وہ انلمیٹڈ ہے. جو دادا رسپانسبل ہے ان یتیم بچوں کا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان بچوں کے خاطر اسے اپنی ساری جائیداد بیچنا پڑے تو بیچنا پڑے گا اس کو. لیکن اگر ان یتیم بچوں کو وراثت سے لنک کیا گیا ہوتا تو ایک تو دادا کے مرنے کے بعد ان کو مدد ملتی, اور دوسرا ایک لمیٹڈ مدد ملتی ان کو, جو پیسہ آتا بھی ایک لمیٹڈ, محدود. لیکن یہ اسلام نے جو نفقے کا نظام رکھا ہے کہ دادا اپنی لائف میں ذمہ دار ہوگا ان کے خرچوں کا, تو ایک تو بر وقت مدد مل رہی ہے اور دوسرا انلمیٹڈ ہے, کیونکہ معلوم نہیں ان کو ضروریات کیا ہیں. ارے بھائی ان یتیم بچوں کی دیکھ بھال میں اگر دادا کی ساری پراپرٹی ختم ہو رہی ہو تو ختم ہونے دیا جائے گا, لیکن ان کی پرورش اور ان کی انتظام پہ روک نہیں لگا سکتے. ان کی دیکھ بھال دادا کو جاری رکھنی پڑے گی. یہ دوسرا بینیفٹ ہے اس نظام میں کہ انلمیٹڈ ان کو مدد ملتی ہے, دادا کا سپورٹ ملتا ہے. اچھا یہیں پر ایک سوال کا اور جواب آپ کو مل گیا ہوگا. جانتے ہو سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یتیم پوتے کی جب وہ حالت ہوتی ہے جس میں وہ اپنے دادا کی جائیداد میں مرنے کے بعد وارث نہیں ہوتا ہے. مثلا زید ایک دادا ہے, اس کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں کے بھی بیٹے ہیں یعنی پوتے. اب ان میں سے ایک مر گیا, ایک کے مرنے کے بعد اس کے بچے ہو گئے یتیم. تو اس کیس میں چونکہ اس کے 2 بیٹے زندہ ہیں اس لیے پوتے یعنی یہ جو یتیم ہو گئے, جو ایک بیٹا مر گیا, اس کے بچے اپنے دادا کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں حصہ نہیں پائیں گے. اس میں ایک اور پہلو کیا ہے کہ اسی کیس میں اگر یہ پوتے مر گئے اور دادا زندہ رہا, یعنی اگر یہ پوتے کسی لائق بن گئے, اچھا خاصا کمائے اور اتفاق سے مر گئے, مان لو ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی پوتوں کی, تو ان پوتوں کے مرنے کے بعد ان کے مال میں دادا کا حصہ ہے 1/6. 1/6 تو ریزرو ہے, اس سے زیادہ بھی ان کو مل سکتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو حالت ہے, اس حالت میں جب دادا کے اپنے بیٹے موجود ہوں تو پوتوں کو دادا کے مرنے کے بعد ان کے مال میں حصہ نہیں ملتا ہے. لیکن اگر اس کا الٹ ہو جائے یعنی پوتے پہلے مر جائیں تو دادا کا حصہ بنتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ اس اصول میں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی جو میں نے آپ کو بتایا. اس اصول کو پہلے اصول کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں. پہلا اصول میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ اسلام کے نظام میراث میں ایک شخص جس کے مرنے کے بعد وارث ہوتا ہے تو اس کی حیات میں اس کے ایکسپنسز کا رسپانسبل ہوتا ہے, ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پوتے کی زندگی میں ان کی دیکھ بھال کی ساری ذمہ داری چونکہ دادا کی ہے, چونکہ دادا کی ہے. اچھا دادا کی دیکھ بھال کی ذمہ داری پوتوں کی نہیں, ان کے بیٹوں کی ہے. لیکن ان پوتوں کی ذمہ داری دادا کے بیٹوں کی نہیں ہے, دادا کی ہے. باریکی سے سمجھیے اس مسئلے کو. یتیم پوتے دادا کے مال میں حصہ نہیں پائیں گے, لیکن یتیم پوتے اگر مرتے ہیں تو دادا کو حصہ ملے گا. کیوں؟ اس کا جواب پہلے اصول میں ہے جو شروع میں آپ کو بتایا گیا, کیونکہ یہ خرچے کا ذمہ دار ہے دادا, اس کے الٹا نہیں ہے. یعنی دادا کے خرچے کی ذمہ داری پوتے پر نہیں ہے, اس لیے دادا کے مرنے کے بعد پوتا وارث نہیں ہوگا. لیکن پوتے کے خرچے کی ذمہ داری دادا کے اوپر ہے, اس لیے اگر پوتا مرے گا تو دادا وارث ہوگا. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, قرآن کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 233. تو یہ چوتھا اصول آپ سمجھیں کہ یتیم پوتوں کی جو پرورش کا مسئلہ ہے, اگر وہ غریب ہیں, فقیر ہیں, تو ان کے سارے اخراجات کی ذمہ داری دادا کی ہے, ان کی دیکھ بھال کی پوری ذمہ داری دادا کی ہے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں. اسلام کا جو نظام اس کو اس کے پورے پیکیج میں دیکھیے. ایک ٹکڑے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اعتراض لگتا ہے, لیکن اسلام کے کسی بھی مسئلے کو اس کے پورے پیکیج میں دیکھیں گے تب آپ کو اس کی خوبصورتی اور اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی.
تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اسلام نے جو دادا پہ ذمہ داری رکھی ہے خرچ کی، اس میں کتنے فوائد ہیں کہ پوتوں کو بر وقت مدد مل رہی ہے اور ان لمیٹڈ مدد مل رہی ہے. یہ یقیناً پوتوں کے حق میں بہتر ہے. اور اگر دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر وہ ذمہ داری ٹرانسفر ہو جائے گی دوسروں پر. وہ ایک لمبی لسٹ ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. میں صرف آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ ان بچوں کا کیا ہوگا. تو ان بچوں کا کیا ہوگا، اس سوال کا تعلق وراثت سے، نفقے کا، اور نفقے کا پورا نظام الگ ہے. تو یہ 4 اصولی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اگر ان چاروں اصولی باتوں کو سامنے رکھ کر غور کریں گے تو دادا کے مال میں یتیم پوتی کی وراثت کا جو مسئلہ ہے کہ کبھی اسے وراثت ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے، دونوں کی جو حکمت ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی اور کہیں کسی اعتراض کا موقع نہیں ملے گا. یہاں پر ہمارا ٹاپک ختم ہو چکا ہے، لیکن آئیے آخر میں ایک ایسے مسئلے کی وضاحت کروں جس مسئلے کو اکثر لوگ اس ٹاپک کو شروع کرتے ہی چھیڑ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ بھی انتظار میں رہے ہوں کہ میری زبان پہ وہ مسئلہ کب آئے گا. وہ مسئلہ ہے وصیت کا، کہ دادا کے مال میں پوتوں کا حصہ نہیں ہے لیکن دادا وصیت کر سکتا ہے. میں نے پورا مسئلہ آپ کو سمجھا دیا ہے وصیت کی بات کو لائے بغیر. اصل میں جو لوگ یہاں پہ وصیت کی بات کرتے ہیں وہ ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈیفینسنگ موڈ میں بات کرتے ہیں. وہ اسلام کے اصول کو غالب بتانے کے بجائے اسے مغلوب بنا کے پیش کرتے ہیں. حالانکہ اسلام کا اصول سب سے عمدہ ہے، اس کی عمدگی کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اس کے اصولوں کو سمجھانا چاہیے، منوانا چاہیے. تو اس کے بجائے دوسروں کے اصولوں کو تسلیم کر لیں گے اور وصیت کو لا کے معاملہ لیپا پوتی کرنے کی کوشش کریں گے. کہیں گے دیکھو وراثت تو نہیں ملے گی لیکن وصیت کے ذریعے اس کو دے سکتا. حالانکہ وصیت کا معاملہ آپشنل ہے. اچھا، یہ وصیت کا مسئلہ جب اسلام نے آپشنل رکھا ہے تو اسے آپشنل ہی رکھنا چاہیے. بلکہ شروع میں نے جو مثال پیش کی تھی نا کہ ایک آدمی ہو اور اس کے 3 بیٹے ہوں، ایک بیٹا مر گیا ہو اور وہ پھر بیمار ہو گیا ہو، تو اس کے علاج کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے لوگ؟ اس کے اپنے بیٹوں پہ ڈالیں گے، نہ کہ پوتے پہ. لیکن اگر پوتا بھی اسپتال میں آ کے بولے میں بھی اپنے دادا کے علاج میں حصہ لے رہا ہوں تو کوئی اس کو روکے گا؟ نہیں. آپشنل ہے اس کا معاملہ. وہ اگر ہیلپ کرنا چاہے تو کوئی اس کو روکے گا نہیں، لیکن کمپلسری نہیں ہے اس کے لیے، آپشنل ہے. وہ بھی آ کے مدد کرے تو دادا کی مدد کر سکتا ہے. اسی طرح دادا کے پاس وصیت کا معاملہ بھی آپشنل ہے. وہ اگر اپنے پوتوں کے لیے وصیت کرنا چاہے کہ مرنے کے بعد ملے، وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ معاملہ آپشنل ہے دونوں طرف سے. اگر وہ زندگی میں دادا کو دینا ہو تو کمپلسری نہیں، آپشنل ہے، وہ دادا کی ہیلپ کر سکتا ہے. تو دادا بھی وصیت کرنا چاہے تو آپشنل ہے، وہ کر سکتا ہے. وصیت کا معاملہ آپشنل ہے، وہ دادا پر فرض نہیں ہے. اس لیے یہاں وصیت کی بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر وصیت کرنا کمپلسری ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ چلو وراثت نہیں ملا اس کی جگہ یہ. لیکن نو، وصیت نہیں کرے دادا تو یہ اس کا جرم نہیں ہے. اسلام نے اس پر واجب نہیں کیا. اسلام نے اس پر کیا واجب کیا ہے؟ اس کیس میں نفقہ واجب کیا ہے، یتیم بچوں کا خرچہ واجب کیا ہے، وصیت واجب نہیں کیا. ہاں، دادا وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ وصیت کا آپشن صرف یتیم بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو سب کے لیے ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے علماء اس وصیت کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یتیم کے کیس ہی کے لیے وصیت کی بات آئی ہے. حالانکہ وصیت کی بات ایک جنرل ہے. بھائی ایک بندہ اپنی پڑوسی کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے. اس وصیت کے مسئلے کو یتیم پوتے سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہ وصیت تو جو پوتے یتیم نہیں ان کے لیے بھی دادا کر سکتا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی تاریخ میں صحابہ کے دور میں اگر دادا کی طرف سے وصیت کی کوئی بھی ایگزامپل ملتی ہے، میری نظر میں صرف ایک ایگزامپل ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3129. اس میں کیا ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتوں کے لیے وصیت کیا. لیکن کن پوتوں کے لیے؟ ان پوتوں کے لیے جو یتیم نہیں تھے. یہ ایک پہلا کیس ملتا ہے مجھے اسلامی تاریخ میں. اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ میری نظر میں نہیں ہے کہ کسی نے اپنے پوتوں کے لیے کوئی وصیت کی ہو، نہ یتیم نہ غیر یتیم. یہ پہلا کیس میرے سامنے ہے صحیح بخاری کی روایت میں کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتوں کے لیے وصیت کی، لیکن یہ پوتے یتیم نہیں تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں بھائی دادا کے پاس جو وصیت کا آپشن ہے نا وہ سب کے لیے ہے. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتوں کے لیے وصیت کی، جیسا کہ صحیح بخاری کی اس روایت میں. تو یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے اس میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتوں کے لیے وصیت کی تھی اور وہ پوتے یتیم نہیں تھے، پھر بھی وصیت کی تھی. تو آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس دادا کو وصیت کرنا چاہیے جس کے پوتے یتیم ہو گئے. میں کہتا ہوں اس دادا کو بھی وصیت کرنا چاہیے جس کے پوتے یتیم نہیں ہوئے. اگر وہ اپنے پوتوں کو دیکھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ان کی ہیلپ کرنی چاہیے تو ایک آپشنل مسئلہ ہے. میں نے شروع میں کہا کہ اسلام کا جو نظام وراثت ہے وہ غربت دیکھ کر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام نے یہ آپشن کے طور پر رکھا ہے کہ اگر کوئی مورث جو مر رہا ہے
اگر وہ کسی کو مدد دینا چاہے تو وہ 1/3 جو ہے وصیت کی شکل میں رکھا ہے. اس وصیت کے ذریعے وہ کسی کی بھی ہیلپ کر سکتا ہے, چاہے پڑوسی ہو, بلکہ کسی چیریٹی میں دے سکتا ہے, کسی مسجد کو دے سکتا ہے, کسی مدرسے کو دے سکتا ہے, جہاں چاہے وہ ہیلپ کر سکتا ہے. وصیت کا آپشن اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے, تو اس آپشن کو وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتوں کے لیے وصیت کی. اور اگر ہم زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو پورے بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھتے ہیں, پس منظر میں جا کے دیکھتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پوتے یہاں غریب بھی نہیں تھے. جن پوتوں کے لیے وصیت کی ہے وہ پوتے غربت کے شکار بھی نہیں تھے, بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ ان پوتوں کی عمر زیادہ تھی. یعنی وہ پوتے جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, یہ سب سے بڑے بیٹے ان کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کے بیٹے نا ان کی دوسرے بیٹوں کی عمر کے برابر ہو گئے تھے. بھائی اس دور میں صحابہ کئی کی شادیاں کرتے تھے, تو ہوتا یہ تھا کہ ان کے بعض بیٹے بعض پوتوں کے برابر ہو گئے تھے. چنانچہ صحیح بخاری کی اس روایت میں یعنی حدیث نمبر 3129 میں لکھا ہوا ہے کہ وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ قد وازا بازا بنی زبیر, یعنی عبداللہ بن زبیر کے بعض بیٹے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے برابر تھے. یعنی پوتے اپنے چچا کے برابر, یعنی ایک لائن میں کھڑا کر دو تو ایسا لگتا تھا کہ یہ پوتا اور یہ بیٹا یہ دونوں ہم عمر ہیں. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میری وفات کے بعد جب میرا مال بٹے گا تو میرے بیٹوں کو ملے گا, تو یہ لوگ میرے بیٹوں کی ہم عمر ہیں, ساتھ میں رہنے والے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا عجیب سا لگے گا. معاملہ ان کی غربت کا بھی نہیں ہے, محض ان کی دل کا مسئلہ ہے کہ جب ان لوگوں کو ملے گا تو ان کو بھی مل جانا چاہیے. گرچہ یہ پوتے ہیں لیکن چونکہ عمر میں ان کے برابر ہیں, ان کے ساتھ کھیلے کودے ہیں, تو اب ان لوگوں کو مل رہا ہے اور ان پوتوں کو نہ ملے گا تو ان کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے گی. اس لیے زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے بیٹوں کے لیے یعنی پوتوں کے لیے وصیت کر دی. دوسرے پوتوں کے لیے نہیں کیا جو چھوٹے تھے نا, یہ جو بڑے پوتے تھے جو ان کے بیٹوں کے برابر دکھتے تھے ان کے لیے وصیت کیا, تاکہ جب میرے بچوں کو ملے تو ساتھ میں یہ لوگ بھی رہنے والے ہیں تو ان کو تھوڑا تکلیف نہ ہو. تو یہ چیز روایت میں ہم کو ملتی ہے کہ پوتا یتیم نہیں ہے پھر بھی وصیت کرنا چاہیے. اس لیے اگر پوتا یتیم ہے تو بدرجہ اولا وصیت کرنا چاہیے, لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے. بلکہ اگر دادا نے وصیت نہ بھی کرے نا تو جو دیگر وارثین ہیں اگر وہ اپنی مرضی سے یتیم پوتوں کو دینا چاہیں اپنے باپ کے مال میں سے تو وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں, ان کو کرنا چاہیے. جیسے ایک زید کے 3 بیٹے تھے, ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا زید کی زندگی میں, اس نے وصیت بھی نہیں کیا, تو اب زید کی ساری پراپرٹی کن کو ملے گی؟ زید کے 2 بیٹوں کو ملے گی. تو یہ 2 بیٹے اگر چاہیں, یہ دونوں چاہیں تو اپنی مرضی سے کچھ چیزیں دے سکتے ہیں, اس کے بعد بیٹھ کے بانٹیں. اگر اللہ نے ان کو نوازا ہے, وہ کسی مشکل میں نہیں ہے, پرابلم میں نہیں ہے, تو ان لوگوں کو دینا چاہیے. گرچہ دادا نے وصیت نہیں کی لیکن پھر بھی ان کو ہیلپ کرنی چاہیے. چنانچہ قرآن نے بھی اس پہ ابھارا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر جو 8 ہے نا, اس میں اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ, کہ جب تقسیم وراثت ہو تو اس ٹائم پہ اگر تمہارے کچھ مسکین فقیر یتیم لوگ آ گئے نا تو ان کو بھی دے ڈالو. لیکن بہرحال یہ کمپلسری نہیں ہے, جیسا کہ دیگر آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ تقسیم وراثت کے وقت اگر کوئی بھی مسکین فقیر آ گیا تو ان کو دے دینا چاہیے. تو اگر دادا نے وصیت نہیں بھی کیا ہے تو بھی جو بچے ہیں ان کو چاہیے, ان کے لیے بہتر ہے یہ کہ وہ یتیم پوتوں کے لیے بھی کچھ حصہ لگا دیں, ان کو بھی دے دیں. لیکن یہ معاملہ بھی آپشنل ہے, اس کو ہم واجب نہیں کہہ سکتے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بات کہ اگر بچوں میں بھی سب نہ دینا چاہیں تو کوئی ایک جس کو اللہ نے بہت نوازا ہو تو کم سے کم اسے بھی یہ حوصلہ رکھنا چاہیے, اتنا بڑا دل رکھنا چاہیے کہ چلو سب نے مل کے نہیں دیا تو وہ اب اس کی حصے میں جو آئے نا وہ تو کم سے کم اٹھا کے دے دے. اور اس کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے صحابہ کے دور میں, لیکن وہ مثال بھی یتیم اور غریب کی نہیں ہے, اچھے خاصے لوگوں کی, لیکن ان کا دل رکھنے کے لیے کسی ایک نے اٹھا کے دے دیا. یہ مثال ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 919 پہ, اور امام ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ جلد 8 صفحہ 109 پہ اس کو صحیح قرار دیا. ان کے الفاظ وقد صح عن اسما بنت ابی بکر, اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے. کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی اولاد نہیں تھی, ان کے بیٹے نہیں تھے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وراثت جو جائیداد تھی وہ ان کی 2 بہنوں کو ملی. 3 ہی لوگ تھے, اسما ان کی بہن تھی اور ام کلثوم ان کی بہن تھی, اور ایک عبداللہ بن عبد الرحمن بن بکر سگے بھتیجے تھے. یہ 3 لوگ تھے. تو یہ 3 لوگ حصہ پا گئے. اب یہ 3 میں سے صرف ایک نے یعنی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حصہ وہ بھی کچھ نہیں بلکہ پورا اٹھا کے دوسروں کو دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھتیجے سے عبداللہ, تو ان کے اور بھی بھتیجے تھے.
تو عبداللہ یہ سگے بھتیجے تھے، تو ایک باپ شریک بھتیجے تھے قاسم. اب ظاہر سی بات ہے کہ عبداللہ کے ساتھ قاسم یہ دونوں ساتھ میں رہتے تھے اور یہ دونوں ہم عمر تھے. اب ایک کو مل رہا ہے اور ایک کو نہیں مل رہا ہے تو تھوڑا سا ان کو عجیب لگے گا، گرچہ ان کا حق نہیں ہے لیکن پھر بھی ساتھ میں ہے اور ساتھ میں رہنے والے کو کچھ ملتا ہے نا تو دوسرے بندے کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے. بھئی دو لوگ دوست ہو نا، کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو، تو ایک دوست کامیاب ہوتا نا تو کبھی کبھی دوسرا حسد کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ہم کو کیوں نہیں ملی، اور وہ وجہ کیا ہے؟ ساتھ میں رہنا. تو ایسے ہی یہ جو دونوں بھتیجے ہیں، ایک بھتیجا سگا ہے دوسرا بھتیجا باپ شریک ہے، باپ شریک کو نہیں ملا تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال رکھا. سارے وارثین کی طرف سے نہیں ہوا، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوا. اور اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، بہت پیسے والے تھے. شروع میں تو پیسہ نہیں تھا لیکن بعد میں بہت پیسہ ان کے پاس آیا، تو کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے سے جو ملا انہوں نے پورا اٹھا کے، ٹوٹل اٹھا کے دے دیا اپنے باپ شریک بھتیجے کو، قاسم بن محمد بن ابی بکر کو دے دیا، کیونکہ وہ بھتیجا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں حصے دار نہیں تھا، کیونکہ سگا بھتیجا موجود تھا. اور ایسے ہی ایک اور ابو بکر نامی شخص تھا جو سگے بھتیجے کا بیٹا تھا، تو چونکہ سگے بھتیجے کو مل گیا، اس کا چین نیچے کا تو اسے نہیں ملا، تو اسے بھی اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے دے دیا. دونوں کو اٹھا کے دے دیا کہ تم دونوں بانٹ لو. ایک کون تھا؟ ایک تو باپ شریک بھتیجا تھا اور ایک سگے بھتیجے کا بیٹا تھا. یہ دونوں وراثت میں نہیں پائے. باپ شریک بھتیجا کیوں نہیں پایا؟ کیونکہ سگا بھتیجا موجود تھا. اور یہ سگے بھتیجا کا بیٹا کیوں نہیں پائے؟ کیونکہ آلریڈی بھتیجے کو مل رہا ہے، اس لیے نہیں پائے. لیکن یہ سارے لوگ نا چونکہ ایک عمر کے تھے، ایک ساتھ رہنے والے تھے، تو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ کسی کو مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا. تو اس کا خیال کیا. سارے وارثین نہیں خیال کر سکے، کوئی مسئلہ رہا ہوگا ان کا، لیکن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، الحمدللہ فیملی مالدار تھی، پیسے والی تھی. تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حصہ ملا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ پورا اٹھا کے ان لوگ کو دے دیا. تو یہ ایک دوسری مثال ملتی ہے کہ اگر سب نہیں دے رہے ہیں تو کوئی ایک وارث اٹھا کے دے رہا ہے. تو ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا کیس ہو تو یتیم پوتے ہوں یا یتیم پوتے نہ بھی ہوں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس فیملی میں مال جا رہا ہے تو اس فیملی کو اور ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو دیکھ کے فیصلہ کرنا کمپلسری تو نہیں ہے، لیکن اگر وہاں پہ بھی ہم کسی کی مدد کرنا چاہیں تو ایک آپشنل بات ہمارے لیے ہے اور نیکی کی بات ہے، اچھی بات ہے. ہمیں وہ قدم اٹھانا چاہیے. اگر اللہ نے ہم کو نوازا ہے تو ہمیں اٹھانا چاہیے. اس کی مثالیں ہمیں صحابہ کرام میں ملتی ہیں. تو یہ چند مثالیں ہیں کہ کس طرح سے صحابہ کے دور میں وصیت پر عمل ہوتا تھا. تو آج جس طرح سے لوگوں نے وصیت کو صرف یتیم پوتے سے جوڑ کے رکھا، یہ بالکل ہی غلط بات ہے. یہ وصیت کا معاملہ یتیم پوتے کے لیے ہرگز نہیں، یہ آپشنل مسئلہ ہے اور یہ سب کے لیے ہونا چاہیے، چاہے پوتا یتیم ہو چاہے یتیم نہ ہو، حتیٰ کہ کوئی پڑوس کا ہو، کوئی دوست ہو، کسی مسجد کا مسئلہ ہو، مدرسے کا مسئلہ ہو. وصیت کے رواج کو زندہ رکھنا چاہیے. اور جہاں بھی ایک شخص کو لگے کہ ہماری موت کے بعد وراثت ایسے بٹے گی، اس کو لگے اور اسے لگے کہ کہیں معاملہ ویک ہے، کچھ لوگوں کا دل چھوٹا ہو سکتا ہے، تو اسے اس حساب سے وصیت کرنا چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے کہ دادا کی وراثت میں یتیم پوتے کا حق کب بنتا ہے، کب نہیں بنتا ہے، جب بنتا ہے تو کیوں بنتا ہے، اور جب نہیں بنتا ہے تو کیوں نہیں بنتا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا مسئلہ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شکوک و شبہات سے دور رکھے. آمین یا رب العالمین.